آج تو لگتا ہے بارش کے رکنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ کھڑکی کا ذرا سا پردہ ہٹا کر بند شیشے کے پار دیکھتی سحر کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ بادل ایک دم پوری قوت سے گرجے، بجلی کی کڑک سے ماحول روشن ہوا تو پردہ سحر کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ خود بھی اچھل کر کھڑکی سے دور ہوئی۔ یا اللہ، میری قسمت پھوٹی تھی جو میں پپھو لوگوں کے ساتھ نہیں گئی۔ بارش کو بھی آج ہی ہونا تھا۔ زیر لب بڑبڑاتی وہ روحان سی ہوئی تھی۔ باہر برستی بارش کو جیسے اس کی بات نے لطف دیا۔ یکایکی ہی برستی بارش کی آواز میں اضافہ ہوا۔ سحر نے بے بسی سے اپنے لب کچلے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ بے تابی سے کمرے میں ٹہل رہی۔ بارش آدھا گھنٹہ پہلے ہی تو شروع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے تو راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ دونوں ملازمین مغرب کے ٹائم اپنا کام ختم کر کے کوارٹر میں جا بیٹھی تھی اور گارڈ کو تو گھر کے اندر آنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ وہ باہر بنی اپنی کوٹری میں بیٹھا تھا۔ ایسے میں اس 2 کنال کی شاندار سی کوٹھی کے اندر وہ اکیلی ہی تھی جو سر سے لے کر پیر تک لرز رہی تھی۔ بادل ایک دفعہ پھر سے گرجے تو سحر کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے تکیہ کے نیچے پڑا ہوا موبائل نکال کر پپھو کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی اور جیسے ہی کال ریسیو کی گئی وہ جیسے پھٹ پڑی۔ پپھو پلیز مجھے یہاں سے لے کر جائیں، اتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ آپ کو پتا تو ہے مجھے بارش سے ڈر لگتا ہے۔ میں کبھی اکیلے بارش میں رہی ہوں کیا؟ مجھے نہیں دینا کوئی پیپر ویپر۔ اگر میں فیل بھی ہو بھی گئی تو میں دوبارہ ایگزام دے لوں گی۔ وہ رو پڑنے کے قریب تھی۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی اور پھر جواب صدف کی آواز میں موصول ہوا تھا۔ ارے تو تم اور کرو نا پڑھائیاں، تمہیں کیا؟ تمہیں کہا بھی تھا اتنے مزے کی شادی ہے چلو، مگر تمہیں تو اتنا پرچہ عزیز تھا۔ اب بیٹھو وہاں اور کرو تیاری۔ اس کی چمکتی آواز پر آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ چپ کرو صدف کی بچی، میری جگہ اگر تم یہاں ہوتی نا تو تمہیں پتا چلتا کہ کتنا ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ ایسے بجلی کڑک رہی ہے جیسے ابھی ہمارے گھر پہ آ کر گر جائے گی۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ صدف کے لبوں پر قہقہا پھوٹا۔ اپنے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تو زریز بھائی کے کمرے میں چلی جاؤ نا، تھوڑی دیر پہلے ہی ان کا فون آیا تھا، وہ گھر میں پہنچ گئے ہیں۔ صدف کی چمکتی ہوئی آواز پر وہ سن رہ گئی۔ سبز آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ حیرت بھی اتری۔ زریز؟ وہ یہاں کیسے آ گئے؟ سحر کے گلابی لب نیموا ہوئے زریز کے نام پر۔ نگاہوں میں ایک دراز قد ہینڈسم شخص اتر آیا تھا جس کی چوڑی پیشانی پر اسے دیکھتے ہی بل پڑ جاتے تھے۔ کالی آنکھوں والے اس فلمی ہیرو جیسے شخص کا نام سنتے ہی سحر کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ ہاں نا، زریز بھائی کی آج واپسی کی فلائٹ تھی۔ انہوں نے سوچا ہمیں سرپرائز دیں گے اور آگے ہم سب لوگ گھر میں موجود ہی نہیں۔ اب ہم تو شادی نمٹا کر کل ہی واپس آئیں گے۔ تمہیں اگر ڈر سے مرنا قبول نہیں تو زریز بھائی کے کمرے میں چلی جاؤ۔ کون سی تم ان کے لیے اجنبی ہو؟ صدف کا لہجہ آخر میں شرارتی سا ہوا تھا۔ وہ سحر کی ہی ہم عمر تھی اور دونوں میں اچھی خاصی دوستی تھی، اسی لیے اسے اس طرح چھیڑ رہی تھی۔ سحر نے موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکا۔ صدف کی بات پر عمل کرنا تو ناممکن تھا مگر باہر بگڑتا ہوا موسم اس کا دل دہلا رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، 18 سال کی ہو گئی ہوں، ابھی تک میرا بچپنا نہیں گیا۔ خود کو ڈپٹتے اس نے اپنے لمبے گھنے بالوں کو کیچڑ سے آزاد کیا مگر بجائے اس کے کہ وہ پرسکون ہوتی، باہر ایک دفعہ پھر سے بجلی کی کڑک سنائی دی اور اب کی بار تو جیسے سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ اندھا دھند کمرے کا دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ باہر نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا گھر کوئی بھوت بنگلہ معلوم ہو رہا تھا۔ سحر کی تو مانو جان ہی نکل گئی۔ اس نے آؤ دکھانا تھا راہداری میں دائیں طرف کو گھومی اور 2 کمروں کو پار کرنے کے بعد تیسرے کمرے کا دروازہ کھول کر دڑام سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے پوری قوت سے دروازہ بند کیا جیسے بجلی کی چمک اور بادلوں کی گھن گرج سے خود کو بچا لینا چاہتی ہو۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کر مگہن سے انداز میں باہر نکلتے زریز آفندی نے چونک کر وہ منظر دیکھا۔ اس کے کمرے کے بند دروازے کے سامنے ایک دراز قد سی لڑکی تھی۔ دوپٹہ نداور تھا، ڈھیلی سی ٹی شرٹ کے نیچے ٹراؤزر پہنے، اس کے لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، اس کی کمر زریز کی جانب تھی۔ وہ جو گنگناتا ہوا باہر نکلا تھا اس کے کشادہ پیشانی پر بل پڑے۔ ایکسکیوز می، یہ کیا طریقہ ہے؟ مانا کہ ملازمین کے حقوق ہوتے ہیں مگر اس طرح رات کے وقت کسی کے بھی کمرے میں گھس جانا اچھی بات نہیں ہوتی، وہ سخت انداز میں بولا تھا۔ دروازے پہ کھڑی سحر کو وہ ملازمہ یا ملازمہ کی بیٹی ہی سمجھا تھا، بھلا اس کے سوا اور کون تھا یہاں؟ گھر والے تو سب شادی میں ہی گئے ہوئے تھے۔ گیلے تولیے کو کرسی کی پشت پر پھیلاتے اس نے ٹی شرٹ اٹھائی
दाईं ओर दरवाजे के सामने खड़ी सहर ने आस्की के साथ अपना रुख मोड़ा था। अपने सामने जुरैज आफंदी को खड़े देखकर जैसे उसके कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी। 3 सालों में वो कितना बदल गया था। हैंडसम तो वो पहले ही था, मगर अब तो जैसे प्रिंस चार्मिंग बनकर वापस आया था। खुद पर जमी उसकी निगाहें देखते सहर का सर शर्मिंदगी से झुका। वो मुझे सदफ ने कहा था मैं आपके कमरे में चली जाऊं, मुझे बारिश से बहुत डर लग रहा है, वो मरी मरी सी आवाज में बोली थी। जुरैज आफंदी को हैरत का झटका लगा। सदफ ने कहा, तो कौन हो तुम? वो कदम कदम चलता उसके करीब आया था। टी शर्ट उसने जल्दी से पहन ली थी। अचानक उसके जहन में एक चमका हुआ, ये लंबा कद और छोटी सी गुलाबी नाक, तुम सहर हो? जुरैज आफंदी का लहजा खुद ब खुद सख्त हुआ था। झुके सर के साथ सहर ने सर हिलाया। जी मैं सहर हूँ, पता ही था मुझे, आप मुझे नहीं पहचान सकते। उसकी हलक से बमुश्किल आवाज निकली थी। जुरैज आफंदी का जी चाहा अपना सर पीट ले। तो तुम मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रही हो? तुम शादी में नहीं गई? टार्ज़न बनने का ज्यादा शौक था। अगर बारिश से डर लग रहा है तो यहाँ अकेले क्यों रुकी हुई हो? अपने गुस्से पर वो काबू ना रख सका। सहर की आंखों में आंसू उतर आए थे। पहले ही पता था ये शख्स यही कुछ करेगा। उसके मुंह से मेरे लिए हमेशा तीर ही बरसते हैं, कभी फूल नहीं जड़ सकते। मुझे सदफ ने कहा था आपके कमरे में जाने को। वो बाहर बिजली बहुत कड़क रही है ना? उसने हल्का सा सर उठाकर खिड़की की तरफ इशारा किया। जुरैज आफंदी उसे देखता रह गया। कहाँ 3 साल पहले की वो कम उम्र लड़की और कहाँ ये 18 साल की खिलती हुई कली जैसी सहर। गहरी सांस लेकर वो एक कदम पीछे हटा। दिल अजीब से अंदाज में धड़का था। देखो सहर, अपने कमरे में चली जाओ और हेडफोन लगाकर सो जाओ, फिर बारिश की आवाज तुम्हें नहीं सताएगी। तुम्हारे अक्ल पर मुझे वैसे ही डाउट था, अब तो पक्का यकीन हो गया है, वो मोहताज अंदाज में कह रहा था। बादल एक दफा फिर गरजे। सहर घबरा कर बेड के किनारे तक आई। नहीं मैं यहीं सोऊंगी, सदफ ने कहा है, मैं आपकी बीवी हूँ, निकाह हुआ है ना हमारा, तो फिर यहाँ सोने से आपको क्या प्रॉब्लम है? वो बिना सोचे समझे बोलती गई। जुरैज आफंदी ने मुड़कर एक नजर सहर पर डाली, जिसके चेहरे पर बेहद मासूमियत फैली थी। वो बार बार खिड़की की तरफ देख रही थी। जुरैज को अंदाजा हुआ वाकई वो तेज बरसती बारिश और बादलों की गनगरज से खौफजदा है। उसका सख्त दिल नरम पड़ा। शहर के मुतालिक जो कुछ उसके जहन में था वो सब धुंधला पड़ गया। अपना और उसका रिश्ता याद आते ही जैसे दिल अजीब सी दलतरंग बजाने लगा था। वो 2 कदम चलकर उसके सामने आया। वो बेबसी से अपने लब कचलती बस उसकी इजाजत मिलने की मुंतजिर थी। इससे पहले कि जुरैज कुछ कहता, उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। जुरैज के साथ साथ सहर भी चौंकी। कौन है? जुरैज के पूछने पर दरवाजा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ था। अरे फैजान तुम? सहर की जागती हुई आवाज सुनाई दी थी। जुरैज के चेहरे पर फैला नरम तासुर बक से उड़ा। हाँ मुझे पता था कि तुम शादी में नहीं गई, अभी अभी वापस आया हूँ मैं तो इस तेज बरसती बारिश का सोचकर मैं यहाँ चला आया। मुझे पता था तुम अकेली डर रही होगी। वो आम से अंदाज में कहते कहते कमरे के अंदर चला आया था। जुरैज आफंदी ने एक स्पार्ट निगाह फैजान और सहर पर डाली, जिसके चेहरे पर खुशी फैल गई थी। फैजान उसके चचा का बेटा था जो घर के बिल्कुल सामने ही रहता था। उनके घर में खुला आना जाना था और उस वक्त उसका यहाँ आना कोई गैर मामूली बात नहीं थी, मगर जुरैज आफंदी के लिए इस बात को बर्दाश्त करना मुश्किल था। वो स्पार्ट अंदाज में मुड़ा। मदद आ गई है तुम्हारी मोहतरमा, अब तुम जा सकती हो, पूरी रात बाकी है, अब तो डर खत्म हो जाएगा ना? सर से अंदाज में कहते वो ड्रायर उठाकर अपने बाल खुश करने लगा था। सहर ने मुड़कर नफी में सर हिलाया। नहीं, आप समझ नहीं रहे, फैजान की अम्मी भी शादी में गई है, उसके घर पर कोई नहीं है, वहाँ जाकर रात रहने से अच्छा है मैं यहाँ सो जाऊँ। अब तो आपने इजाज़त भी दे दी है। वो इत्मीनान से चलती हुई बेड पर आकर बैठ गई थी। सर्दी की शिद्दत से घबराते उसने रज़ाई को अपने पैरों के ऊपर लिया। जुरैज आफंदी का दिमाग बुरी तरह से घूमा। ये लड़की आखिर कुछ समझती क्यों नहीं थी, मगर वो कुछ बोला नहीं। उसने फैजान की सिमत देखा जो खामोश खड़ा था। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो बस मदद करने आया था। बस खराब तो हो जाए। वो यूं मुड़ा था जैसे जाना ही ना चाहता हो, मगर जुरैज आफंदी स्पार्ट नज़रों से उसे देखता रहा। वो खुले दरवाजे से बाहर निकल गया तो जुरैज ने कंधे उचकाए। मेरी कज़न को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी मदद करने के जज्बे से यहाँ आया था।
وہ طنزیہ انداز میں بولتے ہوئے دروازہ بند کر رہا تھا۔ سحر نے کندھے اچکائے، اس کی آنکھیں نیند سے لبریز ہو رہی تھی۔ صبح ہونے والے کیمسٹری کے پرچے کی ٹینشن الگ تھی۔ رضائی کو کندھوں تک اوڑھتے اس نے تکیے پر سر رکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی پر اعتماد تھی یا اپنے اور زریز کے درمیان رشتے سے آگاہ نہیں تھی، مگر اسے پتا تھا یہ شخص جو اسے ٹھیک طریقے سے دیکھتا تک نہیں تھا، وہ اس کے متعلق کچھ نہیں سوچ سکتا۔ رضائی خود پر لپیٹے وہ گہری نیند میں اترنے لگی تھی اور دروازے کے پاس کھڑے زریز آفندی کا دل جیسے چشوپند میں پڑ گیا تھا۔ کچھ لمحے پہلے اسے سحر کے اندر اپنی بیوی کا عکس نظر آیا تھا، مگر اب وہ چاہتا تھا سحر کو اٹھا کر اس کمرے سے باہر نکال دے، اور شاید وہ ایسا ہی کرتا، مگر جب تک وہ بیڈ کے پاس آیا سحر گہری نیند میں سو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت نے زریز کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ چند ساعتوں تک اسے دیکھتا رہا۔ لمبی پلکیں نیند کے باعث ہلکی ہلکی لرز رہی تھی۔ وہ بے حد دلکش تھی۔ گہری سانس لیتا وہ پلٹ گیا۔ ساری رات اسے اب اپنے آپ سے ایک جنگ لڑنی تھی۔ فلائٹ کے باعث وہ ویسے ہی تھکا ہوا تھا۔ صوفے پر کشن لیٹتے وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نکاح کے لیے حامی بھری تھی۔ وہ ہمیشہ کانوینٹ میں رہا تھا، گھر کا وہ اکلوتا لڑکا تھا، اسی لیے اسے ہمیشہ ہی زیادہ توجہ ملی تھی۔ اسی توجہ نے اسے تھوڑا سا مغرور بھی بنا دیا تھا۔ نازیہ بیگم اس پر جان چڑھکتی تھی تو بابا جان کا وہ لاڈلا بیٹا تھا، اور دادا جان بھی دن میں جب تک اس سے بات نہ کر لیتے تھے ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ وہ چھٹیوں میں ہی گھر آتا تھا، اس دوران جی بھر کر اپنی خدمتیں کرواتا، مگر پچھلی بار جب وہ ڈگری مکمل ہونے کے بعد گھر واپس آیا تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ جس گھر میں ہمیشہ زریز کے نام کی پکار پڑا کرتی تھی وہاں اب سحر کے نام کی آوازیں تھیں۔ کون ہے یہ سر؟ وہ جھنجھلا کر کمرے سے باہر نکلا۔ نازیہ بیگم اس سے سحر نامی لڑکی کے سامنے ناشتہ رکھے کھانے پر اصرار کر رہی تھی، اور وہ 16 سالہ دبلی پتلی سی لڑکی منہ پھلائے مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی، اور نہیں کھانا بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، اور وہ انکار کر رہی تھی۔ زریز کو سخت جھنجھلاہٹ ہوئی۔ یہ کون لڑکی ہے؟ دادا جان شکل تو دیکھی دیکھی لگ رہی ہے، گھر میں سبھی لوگ اس کے واری صدقے جا رہے ہیں۔ صدف جو کسی کو منہ نہیں لگاتی، اتنی پکی دوستی نظر آ رہی ہے اس کی سحر کے ساتھ۔ زریز نے اپنی چھوٹی بہن کا نام لیا۔ دادا جان لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر خبریں دیکھ رہے تھے۔ اس کی آواز سنتے ہی انہوں نے مسکراتے ہوئے ٹی وی آف کیا۔ کبھی بڑائی سے باہر نکل کر دیکھا ہو تو پتا ہو تمہاری ماموں کی بیٹی ہے؟ تمہارے ماموں کا پچھلے سال انتقال ہو گیا تھا، ان کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، تو تمہاری ماں اپنے بھائی کی بیٹی کو اس گھر میں لے آئی ہیں، اور اچھا ہی کیا، اتنی پیاری اور معصوم سی لڑکی ہے، یہ نہ جانے زمانے کی ٹھوکریں کہاں سہتی، افسوس بھرے انداز میں کہہ رہے۔ زریز نے ایک چڑی ہوئی نگاہ اس لڑکی پر ڈالی جو شاید ابھی اسکول سے بھی پاس آؤٹ نہیں ہوئی تھی۔ لمبے بالوں کی پونی ٹیل بنائے سادہ سے انداز میں دوپٹے کو گلے میں ڈالے ہوئے بیگ کندھے پر لٹکائے صدف کے ساتھ باتیں کرتی باہر نکل رہی تھی۔ اچھا، مگر اس گھر میں اسے رکنے کی بلا کیا تک ہے؟ آپ کو پتا نہیں جوان جہان مردوں کے درمیان ایسی کم عمر لڑکیاں محفوظ نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے لہجے کو جان بوجھ سنسنی خیز بنایا۔ دادا جان نے مڑ کر اپنے جوان روبرو پوتے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ کیا بات ہے، تم کیوں حسد کر رہے ہو؟ وہ بھی اپنے سے اتنی چھوٹی لڑکی کے ساتھ۔ تم 25 سال اور ابھی وہ 17 سال کی بھی نہیں ہوئی، پورے 8 سال چھوٹی ہے تم سے۔ وہ گڑبڑا کر بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ ارے میں تو بس اس کی حفاظت کی جانب سے فکر مند ہو رہا تھا نا، اس کے گھر میں بھی تو جوان جہان مرد ہے نا، وہ بات بنا رہا تھا۔ دادا جان کھل کر مسکرائے۔ اور کون ہے وہ جوان جہان مرد؟ زریز آفندی کی مسکراہٹ بھی بک سے اڑی۔ اس نے ہلکا سا سر کو خم دے کر دادا جان کی طرف دیکھا۔ میں ہوں وہ جوان جہان مرد، کیا آپ کو میرے بارے میں بھی کچھ شک و شبہ ہے؟ دادا جان کا زوردار قہقہ پھوٹا تھا۔ ارے تمہاری تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، تمہارے ساتھ اس کا نکاح کرنے لگا ہوں میں، پھر وہ تمہاری منکوحہ بن جائے گی تو تم خود ہی اس کی حفاظت کیا کرو۔ دادا جان کی بات پر وہ جو ایک اسٹائل سر کو خم دے رہا تھا ایک دم سیدھا ہوا۔ کیا مطلب نکاح؟ وہ چونکا تھا، مگر دادا جان نے واپس ٹی وی آن کر لیا۔ ہاں، اتوار کی شام کو تمہارا اور سحر کا نکاح ہے، گھر کی بچی ہے، تم نے امریکہ جانے کی ضد پکڑی ہے، وہ اسی صورت میں پوری ہوگی کہ نکاح کرو، نکاح کر کے جاؤ، ورنہ مجھے پتا ہے کہ جو امریکہ گیا وہ واپس نہیں آتا۔ وہ انتہائی مطمئن انداز میں کہہ رہے تھے۔ زریز بے ساختہ صوفہ سے اٹھا۔ یہ تو بلیک میلنگ ہے دادا جان، آپ کو تو پتا ہے امریکہ جانا میرا پرانا خواب ہے، اب اس میں یہ نکاح والا جھنجٹ کہاں سے آ گیا؟
وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ بدتمیزی مت کرو زریس، تمہارے دادا جان نے فیصلہ کر لیا ہے اور سحر بہت اچھی لڑکی ہے، ابھی صرف نکاح ہی کر رہے ہیں نا، تمہارے واپس آنے کے بعد رخصتی کر لیں گے۔ نازیہ بیگم اطمینان سے دادا جان کا ناشتہ لے کر وہاں چلی آئی تھی۔ سارے ہی لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں، کسی نے میری مرضی بھی پوچھی ہے؟ میں 25 سال کا مرد ہوں، یہ کون سا کوئی 19ویں صدی چل رہی ہے یار۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا مگر وہاں سب کے چہروں پر اطمینان تھا، یہاں تک کہ بابا جان کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ اسے اس چھوٹی سی لڑکی سے شدید نفرت سی محسوس ہوئی، مگر امریکہ جانا اس کا سب سے بڑا خواب تھا اور اگر اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اسے نکاح کرنا تھا تو وہ یہ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اس لیے اس نے اتوار کی شام کو خاموشی کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ صرف وہی بیزار تھا، پھولوں کی چادر کی دوسری جانب بیٹھی لڑکی کی دبی دبی ہنسی تو اسے خوب سنائی دے رہی۔ ہاں خوش تو ہوگی نا، ابھی زمین سے نکلی نہیں ہے، مجھ جیسا ہینڈسم لڑکا مل گیا اسے، اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ اس کے نکاح ہو جانے پر دادا جان بہت خوش تھے، انہوں نے خود اس کی امریکہ کی یونیورسٹی کی فیس ادا کی تھی۔ اب تم جب چاہو امریکہ جا سکتے ہو، اور زریس افندی نے بھی دیر نہیں کی تھی، نکاح کے 2 روز بعد ہی اپنا سامان باندھ کر وہ امریکہ کی فلائٹ سے روانہ ہو گیا تھا۔ اور ان 3 سالوں میں زندگی بہت بدل گئی تھی۔ ان 3 سالوں میں سحر کے متعلق زریس کو جتنا کچھ پتا چلا تھا اس کی ناپسندیدگی میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ وہ کم عمر میچور لڑکی کردار کی اتنی کچی تھی کہ ایسی لڑکی کو وہ اپنی بیوی بنا کر کیسے خوش رہ سکتا تھا۔ وہ 3 سال بعد امریکہ سے واپس آیا ہی فیصلہ کرنے کے لیے تھا اور یہاں آتے ہی یہ نئی مصیبت اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ مسلسل بجتے الارم پر عاجز آ کر وہ اٹھا۔ کل دن بھر کی فلائٹ کی تھکاوٹ اور رات کو صوفے پر اکڑ کر لیٹنے کی وجہ سے اس کے جسم میں درد تھا۔ امریکہ اور پاکستان کے بدلے ہوئے وقت کی وجہ سے بھی اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آخر یہ مصیبت الارم بج کیسے رہا ہے؟ اس نے اپنے موبائل کو خاموش دیکھتے اٹھ کر دیکھا، سحر بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ یہ اسی کا موبائل تھا جو چنگھاڑ رہا تھا۔ بیزاری بھرے انداز میں پٹکتے وہ اٹھا، موبائل بند کیا۔ سحر اٹھ جاؤ، کتنے الارم لگاتی ہو تم؟ صبح سے تیسرا الارم بند کر چکا ہوں۔ اس نے بے خبر سوئی سحر کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ بے اختیار اٹھی۔ کیا ہو گیا؟ کون ہے آپ؟ وہ اتنا گھبرائی کہ بے اختیار بیڈ سے نیچے اتر کر بھاگنے لگی تھی۔ کچی نیند ٹوٹنے پر وہ اپنا بیلنس رکھ نہیں پائی اور لڑکھڑا کر اسی کے اوپر گر پڑی تھی۔ زریس نے لب بینچ کر خود پر کنٹرول کیا اور اسے دونوں بازو میں واپس بیڈ پر دھکیلا تھا۔ سحر نے پوری آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے اس چٹانی وجود کو دیکھا جس کے چہرے پر غصہ ہی غصہ پھیلا ہوا تھا۔ اس موبائل کو بند کرو، کس خوشی میں تم نے اتنے الارم لگا رکھے ہیں؟ وہ شدید بیزار تھا۔ سحر نے نہ سمجھی کے عالم میں موبائل کو دیکھا۔ او مائی گاڈ، میرا تو آج کیمسٹری کا ایگزام تھا، میں لیٹ ہو گئی۔ او نو، میری کالج وین بھی نکل گئی ہے۔ وہ روحان سی ہوتے ہوئے ایک دم بستر سے اٹھی۔ زریس نے اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ وہ اپنے حسن سے لاپرواہ تھی، آنکھوں میں نیند کا ہلکا سا گلابی پن تھا، بکھرے بکھرے سے حلیے میں وہ غضب ڈال رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے کالج کون لے کر جائے گا؟ اب کی بار میں فیل ہو گئی تو دادا جان مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں سلیپر پہن رہی تھی۔ زریس افندی گہری سانس لیتے پیچھے ہٹا اور اسی بدحواسی کے عالم میں کمرے سے نکل گئی تھی۔ بیزاری بھرے عالم میں کھڑکی سے اندر آتی دھوپ کو دیکھا۔ اب سو کر کرنا بھی کیا تھا؟ سر جھٹکتے وہ واش روم میں قید ہو گیا۔ فریش ہو کر وہ کافی بنانے کے ارادے سے کمرے سے باہر نکلا تو وہ اسے کالج یونیفارم میں ملبوس تیز تیز سیڑھیاں پھلانگتے نیچے جاتے ہوئے دکھائی دی۔ لمبے بال پونی ٹیل کی صورت میں جکڑے ہوئے تھے، بیگ کندھے پر ڈالا تھا، ہاتھوں میں نوٹ کا بلندہ پکڑے وہ اندھا دھند باہر کی سمت جا رہی تھی۔ زریس نے گھڑی میں وقت دیکھا، صبح کے 9 بج رہے تھے۔ یقیناً اس وقت کالج کی کوئی وین اسے لینے کے لیے نہیں آنے والی تھی۔ کیا مصیبت میرے سر پر ڈال کر سب گھر والے شادی میں چلے گئے ہیں؟ پتہ ہوتا تو ایک اور دن اپنی فلائٹ لیٹ کر دیتا، وہ زیر لب بڑبڑایا، مگر فی الحال وہ یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ سفید شرٹ کی ایک کف موڑتا وہ اور سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے چلا آیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ گارڈ سے الجھ رہی تھی۔ وین آئی تھی تو آپ اسے روک لیتے نا؟ مجھے تو یہ گاڑیاں چلانی نہیں آتی۔ وہ اندر جو فرعون کے بھائی آرام فرما رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے وہ مجھے چھوڑنے جائیں گے؟ اپنی دھن میں وہ بولتی چلی جا رہی
اپنے پیچھے آہٹ محسوس کر کے وہ پلٹی۔ پیچھے کھڑے زریز آفندی کی رنگ کا سرخ پڑ رہی تھی۔ اپنے لیے فرعون کا القاب وہ سن چکا تھا۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بولا۔ سحر کو لگا اسے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے، مگر فی الحال تو اسے یہ سہارا بھی منظور تھا۔ زریز گاڑی نکال رہا تھا، وہ جلدی جلدی ہاتھ میں پکڑے ہوئے نوٹس پر نظریں دوڑانے لگی۔ گاڑی قریب لا کر اس نے دیا تو وہ تیزی سے اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ زریز نے گاڑی مگر صرف 5 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ہی اس کی بس ہو چکی تھی۔ اس نے لب بینچ کر ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھا، وہ چہرہ نوٹس میں گم کیے تیز تیز بڑھ کم رہی تھی، رٹا زیادہ لگا رہی تھی، گھبراہٹ اس کے ہر عمل سے چھلک رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا پڑھنے کی، اس وقت کا پڑھا ہوا یاد نہیں ہوتا، آرام سے بیٹھو، جو کچھ دماغ میں ہے وہ بھی بھول جاؤ گی۔ زریز آفندی نے اطمینان سے سارے نوٹس سمیٹ کر پچھلی سیٹ رکھ دیے تھے۔ سحر کا دماغ بکس سے اڑا، اس نے بے بسی سے پیچھے پڑے اپنے نوٹس کو دیکھا اور ایک غصیلی نگاہ ساتھ بیٹھے شخص پر ڈالی۔ اس شخص سے الجھنا سحر کے بس میں نہیں تھا، سمجھتے پتہ نہیں کیا ہے اپنے آپ کو۔ سحر نے رخ موڑ لیا، سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ آستین کوہنیوں تک فولڈ کر رکھی تھی اور بال سلیقے سے کوم کر رکھے تھے۔ آنکھوں پر سن گلاسز تھے تو وہ اندازہ نہ کر پائی کہ اس کی آنکھوں میں کیسے تاثرات ہیں۔ گاڑی کالج کے سامنے رکی تو وہ بیگ گدے پر ڈالے تیزی سے اتر گئی۔ زریز نے بھی اسے اپنی سہیلیوں کے ہمراہ اندر جاتے دیکھا۔ واہ یار، اتنا ہینڈسم لڑکا ہے، کس کے ساتھ آئی ہو؟ آج لڑکیاں حیران ہی ہوئی تھی۔ سحر نے مڑ کر ایک بیزار نگاہ اس سیاہ گاڑی پر ڈالی جو مڑ رہی تھی۔ ہینڈسم کے ساتھ 10 منٹ بیٹھو نا تو پتہ چل جائے کیسے لفظوں سے زہر اگلتا ہے۔ اس کا دل دکھا ہوا تھا، شکر تھا کہ وہ ایگزام کے لیے لیٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق پیپر بہت ہی برا ہوا۔ یہ تو وہی سوال ہے جو صبح مجھے پڑھنے نہیں دیا تھا۔ اس جلاد صفت انسان نے کوسچن پیپر ہاتھ میں لیے وہ بے یقینی سے سوال بار بار پڑھ رہی تھی۔ ادھورا پیپر دیکھ کر وہ مرے مرے انداز میں جس وقت گھر واپس آئی، سب گھر والے شادی سے واپس آ چکے تھے اور اب گھر میں شور ہی شور تھا۔ نازیہ بیگم اپنے بیٹے کو واپس دیکھ کر واری صدقے جا رہی تھی۔ دادا جان بھی اسے اپنے بیچ پا کر خوش تھے۔ ارے آ گئی تم، مجھے تو لگا تھا کل رات کی بارش کے بعد تم سروائیو نہیں کر پائی ہوگی۔ یہ صدف کی شوخی بھری آواز تھی، سحر نے کہا۔ سحر نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا تھا۔ فیل ہو جانے کے بعد ہونے والی متوقع بے عزتی کے خیال سے ہی اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا اور کچھ زریز آفندی پر بھی غصہ تھا، مگر وہ تو اس سے بے نیاز کرسی گھسیٹ کر بیٹھ رہا تھا۔ جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر واپس آ جاؤ، لنچ ریڈی ہے۔ نازیہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی آواز لگائی تو وہ سر ہلاتے کمرے کی سمت بڑھ گئی تھی۔ زریز آفندی نے گہری نظر سے اسے اپنے کمرے کی سمت جاتے دیکھا، ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ سحر کی معصومیت اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ چینج کر کے نیچے آئی تو سب کھانا شروع کر چکے تھے، صرف نازیہ بیگم اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر وہ کچن سے اس کے لیے گرم روٹی لینے چلی گئی۔ وہ پھپھو کی اس محبت پر ہمیشہ ہی شرمندہ ہو جاتی تھی، ابھی بھی اسے اچھا نہیں لگا۔ اتنا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے تمہارا؟ کیا پیپر اچھا نہیں ہوا؟ دادا جان نے شفقت سے پوچھا۔ سحر نے بمشکل سر ہلایا، صدف کی ہلکی سی ہنسی چھوٹی تھی۔ سحر نے اسے گھورا، آپ کو کہا بھی تھا مجھے کوئی اچھا ٹیوٹر ارینج کر دیں، اتنی مشکل پڑھائی ہے۔ وہ آنسو روکتی چاول کے دانے اپنی پلیٹ میں گھمانے لگی۔ دادا جان نے نفی میں سر ہلایا، ٹیوٹر کی کیا ضرورت ہے، اپنا زریز واپس آ گیا ہے نا، اب یہ تمہیں پڑھا دے گا۔ تم دونوں کی رخصتی کا فیصلہ کر لیا ہے میں نے، اس اتوار رخصتی کی تقریب رکھ لیتے ہیں، شادی کے بعد تم جانو اور تمہارا شوہر جانے، خود تمہیں پڑھائے یا تمہارے لیے ٹیوٹر ارینج کر دے، میں تو اس ذمہ داری سے آزاد ہو جاؤں گا۔ وہ انتہائی مزے سے بولے تھے۔ سحر کے حلق میں پھندا لگا تو سامنے بیٹھے زریز کا چمچ منہ تک جاتا رک گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے دادا جان کی طرف دیکھا۔ میں ابھی واپس آیا ہوں دادا جان، ابھی میں نے اپنا بزنس بھی سیٹ نہیں کیا اور آپ کو رخصتی یاد آ گئی ہے۔ وہ خفا سا ہوا تھا۔ نازیہ بیگم نے آ کر اپنی کرسی سنبھالی۔ ہاں تو اب اور کتنا انتظار، ہم تو بڑے عرصے سے انتظار کر رہے تھے، اب مزید صبر نہیں ہوتا۔ وہ سب دو جیسے تیار تھے۔ صدف نے سحر کو کہنی ماری، وہ یکدم شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ زریز نے گہری سانس لے کر سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل رہی تھی۔ اس کے دل کی ایک دھڑکن مس ہوئی، کچھ تھا جو اسے اچھا لگا تھا۔ السلام علیکم آواز پر سارے یہ اس طرف متوجہ ہوئے اور زریز کے چہرے پر پھیلا نرم سا تاثر بک سے اڑ گیا۔ اندر آنے والا فیضان تھا۔ ارے فیضان آؤ نا، کھانا کھا لو، نازیہ بیگم نے اسے محبت سے مخاطب کیا۔ لگتا ہے کوئی خاص فیصلہ چل رہا ہے۔ اس نے بھی
بھی انکار نہیں کیا۔ اطمینان سے چلتا ہوا سحر کے برابر رکھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ زریز نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ارے واہ، آج تو سحر کی پسندیدہ ڈش بنی ہے، فیضان نے بیف پلاؤ کو دیکھتے ہی کہا تھا۔ وہ جھکے سر کے ساتھ ہی ہلکا سا مسکرائی۔ یہ منظر زریز سے برداشت نہ ہوا تھا۔ نیپکن سے ہونٹ کا کنارہ صاف کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھا۔ کسی نے نوٹ نہیں کیا تھا، دادا جان اطمینان سے فیضان کو بتا رہے تھے۔ ہاں، سوچ رہے تھے کہ سحر کو ٹیوٹر کی ضرورت ہے تو ایک مستقل پڑھانے والے کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ اس کی اور زریز کی رخصتی کر کے وہ واضح طور پر انجوائے کر رہے تھے۔ فیضان نے گہری نظروں سے ساتھ بیٹھی سحر کو دیکھا۔ ارے اتنی پریشانی کی کیا بات ہے، میرے اور سحر کے سبجیکٹ سیم ہیں، میرا نہیں خیال کہ زریز کو میڈیکل کی سمجھ بوجھ ہے، وہ تو فائنانس پڑھتا ہے نا، میں خود پڑھا دیا کروں گا سحر کو، تم شام میں میرے پاس آ جانا۔ آج فیضان میں جیسے ساری بات طے کر لی تھی۔ نازیہ بیگم نے نہال ہو جانے والی نظروں سے فیضان کو دیکھا۔ دادا جان بھی مطمئن تھے، یہ جانے بغیر کہ زریز کے چہرے کے تاثرات کس قدر سخت ہو گئے تھے۔ فیضان سحر کی جانب جھک کر کوئی بات کر رہا تھا اور وہ دبی دبی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ دونوں کے درمیان کافی بے تکلفی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تعصب سے سر جھٹکتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جو نرمی سحر کے لیے اس کے دل میں اتری تھی ساری غائب ہو گئی۔ نازیہ بیگم سی شدہ کپڑے لے کر کمرے میں آئی تو وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ماتھے پر چند بل نمایاں تھے، بار بار بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ماتھے پر چند بل نمایاں تھے، بار بار بالوں میں ہاتھ پھیر کر جیسے وہ خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نازیہ بیگم کو دیکھتے ہی وہ ان کی سمت گھوما۔ صاف منع کر دیں دادا جان کو، میں زہر کے ساتھ رخصتی نہیں کروں گا، بلکہ میں ڈائیورس پیپر بنوا رہا ہوں، میں اسے طلاق دینے والا ہوں۔ نازیہ بیگم کے ہاتھ سے استری شدہ کپڑے چھوٹ کر نیچے گر گئے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ زریز کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنی بڑی بات تم نے کیا سوچ کر منہ سے نکالی ہے؟ زریز نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اب یہ آپ لوگوں نے میرا اس کے ساتھ رشتہ اپنی مرضی سے کیا تھا، مگر وہ میرے مزاج کی نہیں، میں بس اس کو طلاق دینے والا ہوں اور وہ کر لے شادی جہاں اس کی مرضی ہے۔ وہ طلق ہوا تھا۔ نازیہ بیگم کا چہرہ سرخ پڑا۔ شرم کرو زریز، یتیم بچی کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہاں مرضی ہوگی اس کی؟ بھلا سالوں سے تمہارے نام پر بیٹھی ہے وہ عورت، کتنے مزے سے اسے طلاق دینے کی بات کر رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ انہیں بے حد رنج ہوا تھا اپنے سمجھدار بیٹے کی سوچ پر، مگر وہ تو جیسے کچھ فیصلہ کر کے بیٹھا تھا۔ فخر ہے نا آپ کو اپنی بھانجی پر؟ اگر میں آپ کو اس کی اصلیت بتا دوں تو آپ کو شرم آنے لگے گی۔ چکر چلا رکھا ہے آپ کی بھانجی نے اس فیضان کے ساتھ، معاشقہ چل رہا ہے دونوں کا، اور شادی مجھ سے کرنا چاہتی ہے جیسے میں کوئی کاٹ کا الو۔ وہ مزید بھی کچھ کہتا مگر نازیہ بیگم نے ایک تھپڑ اسے دے مارا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساخت ہوا۔ زندگی میں پہلی دفعہ ماں کا ہاتھ اس پر اٹھا تھا۔ وہ خود ششدر رہ گئی تھی۔ تھوڑی سی تو شرم کر لو زریز، زندگی بھر ہم تمہیں چاہتے رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اتنے گندے، گھمنڈی اور مغرور بن جاؤ کہ سحر جیسی معصوم سی لڑکی پر الزامات لگاؤ۔ وہ غصے سے کانپنے لگی تھی۔ زریز نے لب بھینچ کر اپنی ماں کو دیکھا اور وہ اگلے ہی لمحے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ زریز آفندی نے گہری سانس لی۔ اگر میں آپ کو سچائی بتا دوں تو شاید آپ اسے یہاں رکھنا بھی تیار نہ ہو۔ یہ تو میری ہی شرافت ہے کہ پچھلے 3 برس میں یہ کڑوا گھونٹ پی رہا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل فون تھا۔ چند دفعہ اسکرین پر سوائپ کرنے پر چند تصویریں اس کے سامنے کھل گئی تھی۔ وہ تصویریں فیضان اور سحر کی تھی۔ فیضان ہر تصویر میں اس کے قریب جھکا کچھ کہہ رہا تھا اور سحر محبت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کچھ تصویروں میں سحر اپنے سلیپنگ ڈریس میں اپنے بیڈ روم میں بھی موجود تھی اور ان تصویروں میں بھی فیضان ان کے ساتھ تھا۔ ان کی کچھ پرائیویٹ چیٹس تھی۔ ہر تصویر اور ہر چیٹ کو دیکھتے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ سحر اور فیضان ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان بس یہی بات چیت تھی کہ زریز نامی کانٹے کو درمیان میں سے کیسے نکالا جائے۔ لب بینچے زریز نے موبائل واپس ٹیبل پر پٹکا۔ اگر اتنا ہی برا لگتا ہوں میں تو سچائی سب کو بتا کیوں نہیں دیتی؟ شاید تم یہی چاہتی ہو نا کہ لوگوں کے سامنے تمہارا یہ سافٹ معصوم امیج برقرار رہے اور برا صرف میں ہی بنوں۔ اس نے دروازے کو زوردار ٹھوکر ماری مگر اندر کا اشتعال تھا کہ کسی صورت کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سارے خیالات جو ایک روز پہلے تک منمل ہونے لگے تھے پھر پوری قوت سے سامنے آ گئے تھے۔
سے وہ یہاں سے گیا تھا۔ یہ چیٹس اور یہ تصاویریں اسے مسلسل ایک انجانے نمبر سے موصول ہوتی رہی تھی اور کئی دفعہ اس نے کوشش کی تھی کہ گھر میں اس کے بارے میں بات کر سکے، مگر ہر دفعہ وہ شرمندہ ہو کر رہ جاتا۔ کیا پتا وہ واقعی فیضان کو پسند کرتی ہو اور میں بلا وجہ اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسے اپنے وجود سے آنے لگتی، کیسا مرد ہوں میں کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ محبت بھری باتیں کر رہی ہے اور میں یہاں میلوں دور بیٹھا انتظار کر رہا ہوں۔ ہر بار وہ یہی سوچتا اور 3 سال بعد آخرکار وہ واپس آ ہی گیا تھا اپنے اور سحر کے اس رشتے کا فیصلہ کرنے، مگر یہاں آتے ہی اسے لگ رہا تھا کہ وقت ریت کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے۔ جانے وہ کتنی دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا، سگریٹ پر سگریٹ سلگاتا رہا، اور جب اسے لگا کہ ذہنی حالت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے ہی نکل گیا۔ آدھی رات تک سڑکوں پر ریش ڈرائیونگ کرنے کے بعد وہ تھکے ہوئے انداز میں واپس آیا اور پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف سحر کے کمرے کی کھڑکی روشن تھی۔ اسے نازیہ بیگم کی بات یاد آئی، وہ رات کو سوتے ہوئے ساری لائٹیں بند نہیں کرتی، اتنی ڈرپوک سی ہے۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ زریز کے لبوں پر بکھر گئی۔ ڈرپوک ہے مگر کھیل سارے جانتی ہے کہ کس طرح جائز رشتے میں جڑے ہوئے شوہر کو دھوکہ دینا ہے اور ایک غیر مرد کے ساتھ۔ وہ خیال میں بھی جملہ مکمل نہیں کر سکا تھا۔ اشتعال کی تیز لہر اس کے اندر جاگی تو وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اوندھے منہ وہ بستر پر جو گرا تو پھر پوری رات ہی اسے ہوش نہ تھی۔ وہ دن چڑھے تک سوتا رہا۔ جب وہ جاگا تو گھڑی میں دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اسے صبح تو نہیں کہا جا سکتا۔ کسل مندی سے اپنے بکھرے بال سنوارتا وہ موبائل چیک کرنے لگا اور یکدم ہی جیسے ساری نیند بھاگ گئی۔ اپنی بزنس سائٹ کے لیے اس نے جو جگہ منتخب کی تھی اس کی ڈیل فائنل کرنے کے لیے کئی مسڈ کال آئی ہوئی تھی۔ مطلوبہ بندے نے اسے ملنے کے لیے فوراً بلایا تھا۔ الماری میں سے کپڑے نکالتے ہوئے وہ جلدی سے فریش ہونے لگا۔ جب سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آیا تو اسے حیرت ہوئی۔ گھر میں عجیب گہما گہمی سی مچی ہوئی تھی۔ دادا جان اور نازیہ بیگم زور و شور سے کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ صدف بھی لیپ ٹاپ کھولے کپڑوں کی کچھ ڈیزائن سلیکٹ کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ بابا جان بھی گھر پر موجود تھے اور ملازم کو کسی بات کی ہدایت دے رہے تھے۔ یہ گھر میں اتنا ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ حیران ہوتا ہوا نیچے آیا۔ دادا جان اسے دیکھتے ہی خوش ہوئے تھے۔ ارے آؤ یار، کارڈ کا ڈیزائن پسند کر لو۔ رخصتی اور ولیمہ ہال میں کرنا ہے یا گھر میں ہی کرنا ہے؟ ویسے تو کوٹھی کا لان ہی کافی ہے، مگر وہ انٹری وغیرہ بھی تو کروانی ہوتی ہے نا۔ تم آج کل کی نوجوان نسل نے۔ دادا جان خوش تھے۔ جریز آفندی کے چہرے پر بیزاری پھیلی۔ وہ انہیں جواب دینا چاہتا تھا، منع بھی کرنا چاہتا تھا، مگر پھر مسلسل بجتے ہوئے موبائل نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ امی سحر ابھی تک آئی نہیں۔ 2 گھنٹے سے وہ فیضان بھائی کے پاس گئی ہوئی ہے ٹیوشن پڑھنے، اور کل تو اس کا پیپر بھی کوئی نہیں ہے۔ مجھے اس کے ساتھ مل کر ڈریس فائنل کرنا ہے۔ زریز آفندی کا سارا خون سمٹ کر اس کے سر میں جمع ہو گیا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے اس کی منقوہ ایسے شخص کے پاس تھی جس کے ساتھ وہ محبت کا دعویٰ کرتی تھی۔ اسے لگا ساری آوازیں آنی بند ہو گئی ہیں، مگر پھر اس نے سر جھٹکا۔ مجھے کیا، میں ویسے بھی ہر چیز فائنل کر چکا ہوں۔ دادا جان نے واقعی 3 روز بعد اتوار کے شام کی رخصتی فائنل کر دی تھی اور گھر میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اعتراض کرنے والا مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ اپنی گاڑی لے کر دروازے سے باہر نکلا۔ یکدم ٹھٹکا، سامنے موجود گھر کا دروازہ کھول کر سحر اور فیضان باہر نکل رہے تھے۔ سحر نے اپنی چند کتابیں سینے سے لگا رکھی تھی اور فیضان کی کسی بات پر بڑی محبت سے اسے جواب دے رہی تھی۔ فیضان کا اس کی جانب جھک کر اسے دیکھنا زریز کو ایک انجانی سی تپش میں مبتلا کر گیا۔ سر جھٹک کر اس نے آنکھوں پر سن گلاسز لگائے اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ فی الحال اپنی بزنس پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ڈیل کامیاب رہی تھی۔ اس کی پسندیدہ جگہ پر اسے آفس اور فیکٹری کے لیے جگہ مل گئی تھی اور قیمت بھی مناسب تھی۔ ڈیل فائنل کر کے وہ گھر آیا تھا۔ اس کے سر سے جیسے منو بوجھ اتر گیا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور اس وقت گھر میں موجود ہر شخص ہی سو چکا تھا۔ گاڑی گیراج میں پارک کرتے ہوئے چابی جھلاتا اندر آیا۔ بلیک کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اسے 100% یقین تھا کہ اس وقت ملازمین موجود نہیں ہوں گی، سو وہ خود ہی کچن کی طرف چلا آیا، مگر کچن میں فریج کے سامنے کھڑی سحر کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے وہ نائٹ ڈریس میں ہی ملبوس تھی۔ وہی سفید رنگی ڈھیلی سی ٹی شرٹ اور نیچے پنک ٹراؤزر، لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ پانی کی بوتل واپس رکھتے
وہ آہٹ پر چونک کر مڑی اور دروازے پر زریس افندی کو کھڑے دیکھ کر جیسے اس کے اوزان ہی خطا ہو گئے تھے۔ آپ یہاں؟ وہ بے ساختہ گھبرائی تھی۔ زریس کے چہرے کے تاثرات ہی ایسے ہوتے تھے کہ اسے اپنا دم گھٹنے لگتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ مجھے بلیک کافی چاہیے تھی۔ زریس نے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈا۔ بات تو وہ اس سے آج کرنا چاہتا تھا۔ سحر نے بے بسی سے دائیں بائیں دیکھا۔ میں بنا کر لے آتی ہوں، آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ گھبراہٹ میں وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ زریس چند ساعتوں تک اسے دیکھتا رہا۔ کچن میں جلتے بلب کی مدھم سی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ سحر کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں گھبراہٹ چھلک رہی۔ وہ بنا کچھ کہے پلٹ گیا۔ کافی میرے نہیں، اپنے کمرے میں لے کر آنا۔ میں تمہارے کمرے میں ویٹ کر رہا ہوں، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا، مگر سحر کی تو جیسے جان پر ہی بن آئی۔ میرے کمرے میں اب کیوں جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں کیا بات کرنی ہے انہوں نے۔ کانپتے ہاتھوں سے وہ کافی تیار کرنے لگی۔ جس وقت وہ کافی لے کر کمرے میں آئی، زریس افندی نے اس کے کمرے کا دروازہ چوپٹ کھول رکھا تھا اور خود سامنے اسٹڈی ٹیبل سے ٹیک لگائے اس کے نوٹس دیکھ رہا تھا۔ آہٹ پر اس نے نوٹس واپس رکھے اور گہری سانس لیتا اس کی سمت مڑا۔ یہ آپ کی کافی ہے۔ سحر نے کافی اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی، جس سے زریس نے بنا کچھ کہے اٹھا لیا۔ آج وہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے سحر، اپنے اور تمہارے رشتے کے متعلق۔ گھر میں سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر اس پیار کو لے کر وہ اتنا سیریس ہیں کہ میری بات سننے پر تیار ہی نہیں۔ اس کے انداز میں سرد پن تھا کہ سحر ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں سب خیریت ہونے کی دعا مانگی۔ جی میں سن رہی ہوں، آپ بات کریں۔ اس کے بولنے پر زریس نے گہری سانس لی۔ دیکھو سحر، میں سب جانتا ہوں کہ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا تھا۔ بیڈ پر پڑا ہوا سحر کا موبائل بجنے لگا۔ وہ یکدم چونک کر مڑی۔ اوہ ہو، فیضان کی کال آ رہی ہے۔ رات کی اس وقت وہ حیران ہوئی تھی اور زریس افندی کا سارا خون سمٹ کر جیسے اس کے سر میں جمع ہو گیا تھا۔ ایک دم اسے اپنا آپ کسی بیوقوف گدھے جیسا لگا جو یہاں کھڑا ہو کر اپنی بیوی کو وضاحتیں دے رہا تھا، اور اس کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ آدھی رات کو فون پر باتیں کرنے کی عادی تھی۔ پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ ٹیبل پر پٹکا۔ گرم کافی چھلک کر اس کی جلد جلا گئی، مگر وہ ہوش میں ہی کب تھا۔ تم کرو بات، مجھے جو کرنا ہے اب میں وہ خود ہی کر لوں گا۔ سلگتے ہوئے انداز سحر پر ایک نظر ڈالتے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ حیرت سے کبھی موبائل کی اسکرین کو اور کبھی کھلے دروازے کو۔ آخر زریس کو کس بات پر اتنا غصہ آیا تھا؟ کندھے اچکاتے اس نے کال ریسیو کی، جہاں دوسری جانب فیضان موجود تھا۔ اسے کل آنے کے لیے اصرار کر رہا تھا۔ مگر کل تو میری مایوں کی رسم ہے، وہ جھجکتے ہوئے بول رہی تھی۔ دوسری جانب فیضان جھنجھلا کر بولا، تمہیں پاس ہونا ہے یا نہیں؟ مایوں کے بعد تم باہر نہیں نکلو گی، اسی لیے سارے کانسیپٹ کل ہی کلیئر کر لو۔ پتہ ہے نا، جس دن تمہاری شادی ہے اس سے اگلے دن ہی تمہارا پیپر ہے۔ فیضان کی آواز پر سحر نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ ان لوگوں کے اتنے احسانات تھے کہ وہ کسی بات سے انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ کال کاٹتے وہ پریشانی کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر تک سوچتی رہی۔ زریس کا یہ رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ گہری سانس لیتے اس نے دروازہ بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلی صبح کو زریس دیر تک سوتا رہا تھا۔ نازیہ بیگم کئی دفعہ اسے اٹھانے آئی۔ کیٹرنگ والا آیا ہوا ہے، گھر میں ڈیکوریشن کرنی ہے، آج شام کو مایوں کی رسم ہے اور تم اس طرح سو رہے ہو، لگتا ہی نہیں کہ تمہاری شادی ہے، وہ خفگی بھرے انداز میں کہتی رہی، مگر وہ تکیہ منہ پر دھرے سوتا رہا۔ وہ اپنی مرضی سے اٹھا تھا جب اسے پتا تھا کہ اس کا دوست اپنے دفتر میں آ کر بیٹھ چکا ہوگا۔ کاغذ تیار ہو گئے۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب اسے تسلی بخش جواب ملا تھا۔ وہ اطمینان سے اٹھا، آپ لوگ کرتے رہیں مایوں کی تیاری، یہاں کوئی شادی نہیں ہونے والی ہے۔ تیار ہو کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ پورے گھر کو سفید اور زرد پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ زریس اور سحر کے مایوں کے الفاظ لائٹننگ سے جگمگا رہے تھے۔ زریس کے چہرے پر ایک پتھریلا سا تاثر پھیل گیا۔ سحر کا گلابی چہرہ اس کے تصور میں آیا، مگر اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ کچن سے نکلتی ہوئی سحر اسے دکھائی دی تھی۔ گلابی رنگ کی سادہ سی ڈریس میں بھی وہ ناک چڑھائے دودھ کے گلاس سے الجھ رہی تھی۔
जुरैज चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर तेजी से सीढ़ियां उतरता उन सब के बीच में से निकलता चला गया। वकील ने उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक कागजात तैयार कर दिए थे, बस दस्तखत की गुंजाइश बाकी थी। सर्द अंदाज में कागजात लिए वो जिस वक्त वापस आया तो दोपहर शाम में डल रही थी। गेट से अंदर दाखिल होते ही उसे सदफ की आवाज़ कानों में पड़ी, अम्मी पता नहीं कहाँ रह गई ये सहर, कब से उसका नंबर मिला रही हूँ, नंबर भी बंद है। ब्यूटिशियन उसका इंतज़ार कर रही है, मेहंदी लगानी है उसे और उसे आज ही ट्यूशन पढ़ना था। पता नहीं पढ़ाई का क्रेज़ कब ख़त्म होगा। इस लड़की के सर से सदफ झंझला रही थी। एक तलख मुस्कुराहट जुरैज के लबों को छू गई। किसी को भेज कर बुलवा लो। सामने फैजान के घर से। फैजान की अम्मी तो सुबह से यहाँ है। ये लड़की मायों के दिन भी पढ़ाई करेगी क्या? दादा जान की खफकी भरी आवाज़ गूंजी थी। वो सुनी अनसुनी करता सीढ़ियाँ चढ़ता सहर के कमरे में चला आया। कमरा पुरसुकून था। एक एक चीज तरतीब से रखी हुई। तकिए के पास उसका टेडी बियर रखा हुआ था। टेडी बियर को देखते ही महसूस हुआ सदफ ने बताया था कि ये टेडी बियर सहर को फैजान ने उसकी सालगिरह पर गिफ्ट किया था और ये टेडी बियर वो हर वक्त अपने साथ ही रखती थी। डाइवर्स के कागजात टेबल पर रखते उसने एक नोट लिखा, इन कागजात को पढ़ लो, ये तलाक के पेपर्स हैं और इन पर दस्तखत करो। मैं तुम्हारे और फैजान के मुतालिक सब कुछ जानता हूँ। नोट को उसने ब्राउन लिफाफे के अंदर ही डाल दिया। फिर वो मुड़ा और उसने नफरत भरे अंदाज में वो टेडी बियर उठाया। मैं जोर ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ सहर, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है बल्कि तुम फैजान से मोहब्बत करती हो तो तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए। ये डिवोर्स पेपर है, मायूं की रस्म है। रस्म से पहले तुम ये सब देख लोगी और दस्तखत कर दोगी, सारा किस्सा यहीं ख़त्म हो जाएगा। तलखी भरे अंदाज में उसने टेडी बियर को वापस बेड पर फेंक दिया। अचानक ही वो चौंका। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। गुलाबी रंग के इस बड़े से टेडी बियर की एक आंख दूसरी आंख से मुख्तलिफ थी। वो ज़हीन ना होता तो कभी न जानता था। बेख्तियार ही उसने टेडी बियर को वापस उठाया और एकदम जैसे उसके कदमों तले से ज़मीन निकली थी। दाईं आंख ही थी मगर दूसरी आंख की जगह एक बिल्कुल छोटा सा कैमरा फिट किया गया जिसका माइक्रो लेंस जुरैज की निगाहों से छुपा नहीं रह सकता था। उसे अपने वजूद में सनसनाहट होती हुई महसूस हुई। वो बेख्तियार ही पलटा। बेड के बिल्कुल सामने बड़ी खिड़की थी जिसका पर्दा बराबर था। जुरैज ने हाथ बढ़ाकर पर्दा हटाया। शीशे की दूसरी जानिब मंजर वाज़े हो गया। सड़क के बिल्कुल बाहर सामने फैजान का घर था और सामने मौजूद खिड़की के आगे भी पर्दा बराबर था। जुरैज को समझने में देर ना लगी कि दूसरी जानिब मौजूद कैमरा यकीनन फैजान का था। उसे अपना सारा लहू रगों में जमता हुआ महसूस हो रहा था। उसके हाथों में पसीना उतरा। ड्रेसिंग टेबल पर देखते ही उसने सबसे पहले जो चीज़ उठाई थी वो नेल कटर थी। उस नेल कटर से उसने महारत से वो कैमरा बाहर निकाला। वो एक नन्हा सा कैमरा था जिसके अंदर वीडियो के साथ आवाज़ रिकॉर्ड करने की भी खुसूसियत मौजूद थी। ओह मेरे खुदा, फैजान सहर को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन आखिर क्यों? क्या सहर इस बात से वाकिफ़ थी? जुरैज को अपने माथे पर पसीना नमूदार महसूस हुआ। किस कदर घटिया हरकत की है फैजान ने, ये जानते हुए भी कि वो एक लड़की है। उसने सहर के कमरे में एक कैमरा फिट किया। वो जैसे गुस्से से पागल हुआ था। कैमरा हाथ में लिए वो तेज़ी से नीचे की सिमत भागा। अम्मी, सहर का नंबर अभी भी नहीं लग रहा। मैं जाकर उसे नहीं ला सकती। मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। सदफ नाजिया बेगम को कुछ समझा रही थी। जुरैज ने अपना लहू रगों में जमता हुआ महसूस हुआ। वो क्यों कॉल नहीं उठा रही थी? क्या रिश्ता था उसका फैजान के साथ? क्या सच था और क्या झूठ? जुरैज को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। उसे पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि जो कुछ वो दिख रहा था वो उतना सीधा नहीं था। उसने किस तरह सड़क पार की और किस तरह वो फैजान के घर पहुंचा वो नहीं जानता था। दरवाज़ा बंद, कोई गेट पर मौजूद नहीं था। जुरैज ने बैरूनी दरवाज़ा फलांग कर अंदर छलांग लगाई थी। सन्नाटे में डूबा हुआ, कोई आवाज़ नहीं थी। बेतरतीब होती धड़कनों के साथ वो तेज़ी से अंदर की सिमत बढ़ा और जैसे ही वो घर के दरमियान में पहुंचा जैसे उसके कदम जम कर रह गए थे। ऊपरी कमरा, वहाँ से शोर की आवाज़ें आ रही थी और ये आवाज़ें किसी और की नहीं बल्कि सहर की थी। तुम पागल हो गई हो क्या फैजान? मेरा हाथ छोड़ो। मैं तुम पर भरोसा करके यहाँ आई। मुझे दादा जान ने भेजा था और तुम क्या निकले? वो भीगी हुई आवाज में टूटे फूटे जुमलों के दरमियान बोल रही थी। जुरैज को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता ऊपर आया। कमरे का दरवाजा खुला था। शायद फैजान को किसी का डर नहीं था और अंदर का मंजर देखते ही जुरैज की कनपट्टियां फटने लगी थी। फैजान ने सहर को जकड़कर दीवार के साथ लगा रखा था और वो खुद सिर्फ बनियान और ट्राउजर में मलबूस जैसे आप इसे बाहर हो रहा था। ने
کیا کر رہا ہوں نظر نہیں آتا؟ میری نگاہوں میں اپنے لیے پسندیدگی نہیں دکھتی؟ اتنی بچی تو نہیں ہو تم، پچھلے کئی برسوں سے مجھے فیضان کہہ کر پکار رہی ہو تم۔ فیضان بھائی کیوں نہیں کہتی؟ بے وقوف سمجھ رکھا ہے کیا مجھے؟ اس کے کان کے قریب جھکتا وہ گرا رہا تھا۔ سحر نے پوری قوت سے اسے دور ہٹانا چاہا۔ اب تک میں تمہیں فیضان اس لیے کہتی ہوں کیونکہ تم نے خود کہا تھا کہ تم مجھے اپنا دوست مانتے ہو، اور میں بھی تمہیں اپنا دوست ہی سمجھتی تھی۔ یہ سب لوگ تمہارے رشتے دار ہیں جنہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، مجھ پر احسان کیا۔ میں تو تمہیں انہی جیسا سمجھتی تھی نا؟ تم نے یہ سب کرنے کے لیے مجھے آج یہاں بلایا تھا؟ ہٹو، مجھے جانے دو، میری مایوں ہے آج۔ سحر نے اسے ایک طرف کو دھکیلنا چاہا مگر فیضان نے اس کے کندھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ زریز سے برداشت نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے یک آگے بڑھ کر پوری قوت سے فیضان کو کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کی سمت پھینکا۔ وہ اس اچانک افتاد پر گھبرا گیا تھا اور سحر وہ یوں ہی دیوار کے ساتھ لگی ساکت کھڑی رہی۔ وہ جیسے حیران ہوئی تھی اور پھر اگلے ہی لمحے وہ پوری قوت سے اس سے لپٹ گئی۔ وہ رو رہی تھی، شکر ادا کر رہی تھی کہ مجھے یہاں سے لے چلیں، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں۔ یہ شخص، اس نے مجھے یہاں بلایا، میں کچھ نہیں جانتی یہ کیا کہہ رہا ہے، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں۔ وہ آنسوؤں کے درمیان بولتی مٹھیوں میں شرٹ کو جکڑ رہی تھی جیسے وہ اس کی واحد مضبوط پناہ گاہ تھا۔ اس کو تھپ تھپاتے زریز نے جیسے اسے تسلی دی تھی اور اس نے مڑ کر ایک قہربار نظر فیضان پر ڈالی۔ کیا ہے یہ؟ اس کی ٹیڈی بیئر میں کیمرہ فٹ کر رکھا تھا تو نے؟ آخر کیا چل رہا ہے تیرے دماغ میں؟ سسکتی ہوئی سحر کو خود سے دور ہٹاتے ہوئے وہ زمین پر پڑے فیضان کی طرف لپکا اور فیضان کا رنگ سفید پڑا تھا زریز کے ہاتھوں میں کیمرہ دیکھ کر۔ مجھے وہ ساری چیٹس اور تصویریں بھیجنے والا بھی تو ہی تھا نا؟ اب سمجھ آ رہا ہے مجھے کچھ۔ سحر تجھے پسند نہیں کرتی بلکہ تو سحر کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا ہے، میری بیوی کے ساتھ۔ یہ سب کرنے کی تجھے جرأت کیسے ہوئی؟ وہ ایک دم پھٹ پڑا تھا۔ دھاڑتے اس نے فیضان کی گردن اپنے شکنجے میں دبوچی۔ فیضان کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابلنے لگی تھی۔ وہ عمر میں زریز سے چھوٹا تھا اور طاقت میں بھی اس سے کم تر تھا، چاہ کر بھی خود کو چھڑا نہ پایا۔ بتاتا ہوں سب، پلیز پلیز، اب آپ لوگ دادا جان وغیرہ کو مت بتانا، وہ جیسے ہارتے ہوئے بولا تھا۔ زریز نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ جلدی بتانا ورنہ ابھی کال ملاتا ہوں دادا جان کو۔ وہ اس کی کمزوری سمجھ گیا تھا۔ فیضان نے گھبرا کر سحر کو دیکھا اور پھر زریز کو۔ سحر مجھے پسند ہے مگر اصل مقصد تمہارے گھر میں انٹری کرنا تھا۔ تم لوگ جانتے ہو ہم غریب ہیں اور تم لوگ بے حد امیر۔ دادا جان ہم لوگوں کی مدد تو کرتے ہیں مگر مجھے وہ سب اسٹیٹس چاہیے تھا جو تم لوگوں کے پاس ہے۔ اس کے لیے میں نے چال بھی چلی، میں نے صدف کے لیے رشتہ بھیجا مگر دادا جان نے انکار کر دیا۔ شاید انہیں میرے لچھن کبھی بھی پسند نہیں آئے نا۔ پھر میں نے دوسری چال چلی، میں نے سحر کو اپنے جال میں الجھانا چاہا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے اسے اپنی طرف راغب کیا مگر بس ایک ہی مسئلہ تھا کہ وہ نکاح شدہ تھی اور اس کا نکاح تم سے ہو چکا تھا۔ وہ ساری چیٹس، وہ ساری تصویریں جو تمہیں بھیجتا تھا وہ سب ایڈٹ تھی۔ میں چاہتا تھا تم اسے طلاق دے دو اور اس کے بعد میں ایک طلاق شدہ لڑکی سے نکاح کر کے سب کے اوپر احسان دروں۔ سحر فطرتاً ڈرپوک اور بے وقوف لڑکی ہے، اسے گھیرنے کے لیے ہی میں نے اس ٹیڈی بیئر میں وہ کیمرہ فٹ کر کے اسے تحفہ دیا۔ وہ تصویریں ساری جن میں اور سحر ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں دراصل اس کی بیڈ روم میں کھینچی تصویریں ہیں جن میں نے اپنی تصویر ایڈٹ کر کے ساتھ جوڑ دی تھی اور تمہیں لگا کہ وہ سب اصل ہے۔ وہ بات کرتے کرتے کھانسنے لگا تھا۔ زریز نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ گھن آ رہی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ تجھ جیسے شخص کو ہم اپنے گھر میں گھسنے دیتے ہیں۔ یقین نہیں آ رہا ہمارا اپنا خون ہی ایسا ہے۔ زریز آفندی نے زمین پر تھوکا تھا۔ اس روز جب میں کافی پینے کے سحر کے کمرے میں تھا تم نے کیمرہ سے دیکھ کر ہی کال کی تھی نا تاکہ میں سحر سے بدظن ہو جاؤں؟ زریز نے پوچھا۔ فیضان نے کھانستے ہوئے سر اس بات میں ہلایا اور سحر دیوار کا سہارا لے کے نیچے بیٹھنے لگی تھی۔ کتنی بڑی گیم کھیلی جا رہی تھی اس کے ساتھ اور وہ لا علم تھی۔ پلیز دادا جان کو مت بتانا، وہ ہماری جو مدد کرتے ہیں وہ بھی ختم کر دیں گے، میری ماں صدمے سے چور ہو جائے گی۔ وہ منت سماجت کرتا رہا تھا۔ زریز نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہاری ماں تجھ جیسے بیٹے ساتھ رہنے سے اچھا ہے کہ ہمارے گھر میں رہے، ہم ان کی بہتر دیکھ بھال کر لیں گے مگر میری بیوی کے ساتھ تو نے جو کچھ کیا ہے نا اس کا صلہ تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ وہ جیب سے موبائل نکال رہا تھا۔ فیضان کی رنگت زرد پڑی۔ وہ زریز کے کانٹیکٹ سے واقف تھا
اور صرف 10 منٹ بعد ہی فیضان کے لاکھ منت سماجت کے باوجود زریز نے سب کو اس کی اصلیت بتا دی تھی۔ دادا جان نے مار کر فیضان کو اس گھر سے نکالا تھا اور فیضان کی ماں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ نازیہ بیگم نے انہیں سہارا دیا، جب تک فیضان اپنی سزا پوری کر کے نہیں آ جاتا تم ہمارے ساتھ ہی رہو گی۔ انہوں نے محبت سے فیضان کی ماں کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ پولیس فیضان کو اریسٹ کر کے لے جا چکی تھی تو زریز ان سب کی طرف مڑا جو غمگین انداز میں کھڑے تھے۔ اب کس بات کا انتظار ہے آپ لوگوں کو؟ میری مایوں ہے، میں مزید کسی تماشے کے نظر اپنی شادی نہیں کر سکتا۔ چلو لڑکی اندر جاؤ، مایوں بیٹھو اور میرے نام کی مہندی بھی لگواؤ۔ یہ کیا سڑے ہوئے تاثرات کے ساتھ کھڑی ہو؟ وہ اطمینان سے کہتا ہوا پلٹا تو سحر نے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے؟ غور سے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ پہلی بار سحر کو اپنے اندر پھول ہی پھول کھلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ سب کچھ نارمل ہو گیا تھا۔ زریز نے جس طرح طلاق کی کاغذات سحر کے کمرے میں رکھے تھے ویسے ہی وہاں سے واپس بھی اٹھا لیے تھے۔ چونکہ وہ بغیر دستخط شدہ تھے تو زریز نے ایک لمحے میں پھاڑ کر ڈسٹ بن کی نظر کر دیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ سحر بے قصور ہے اور اندر دبی ہوئی برسوں کی محبت اب نکل آئی تھی۔ اور جب وہ سرخ جوڑا پہن کر اس کے کمرے میں اس کی دلہن بنی بیٹھی تھی تو اس کا ہاتھ تھامتے زریز نے اس کی طرف دیکھا۔ صبح تمہارا پیپر ہے نا، کہو تو پریکٹیکلی ساری چیزیں سمجھا دوں، وہ شریر انداز میں کہہ رہا تھا۔ سحر شرم سے سرخ پڑ گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے فیل ہونا ہی منظور ہے، ایسا ٹیچر نہیں چاہیے جو اتنا سنگ دل ہو، وہ نروٹھے پن سے بولی تھی۔ مگر زریز آفندی نے اسے ناراض نہیں ہونے دیا، اس کے گرد بازو کا گھیرا تنگ کرتے وہ اس پر اپنے پیار کی بارش کرتا چلا گیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔